إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ہم امتی ہیں۔ آج کی گفتگو سادہ اور آسان گفتگو ہے اور ایک اہم اور آسان موضوع پر جس کو ہم سب جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن یاد دہانی اور ریمائنڈر کے طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت اور توحید کی نعمت نوازا ہے۔ ہمیں، اور یہ نعمت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ہر وقت اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ توحید یعنی ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور ہر وہ کام جسے عبادت کہا جاتا ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جانا، یہی توحید ہے۔ توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ توحید کی دولت، توحید کی نعمت ہمارے ہاتھ سے اگر نکل گئی تو پھر زندگی برباد، آخرت برباد۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ جو شخص، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص
اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک۔ انسان توحید سے نکلا، شرک میں پڑ گیا۔ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں توحید کو ملیا میٹ کر دیتی، توحید کو خراب کر دیتی۔ انسان توحید گیا، شرک آیا، اور جب شرک آ گیا تو انسان کی زندگی برباد، آخرت برباد، اور اس کے حق میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ فرمایا رب کریم نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں بخشتا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوسرے گناہوں کو اس کے علاوہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لا یغفر، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یعنی جس کی موت شرک پر ہو گئی تو گویا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل کی؟ کیوں جب پیغمبروں نے، نبیوں نے اپنے قوم میں دعوت و تبلیغ توحید کی تو کیوں وہ لوگ ان سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو گئے، ان سے متنفر ہو گئے؟ کیوں ان کی بات نہیں مانتے؟ وہ لوگ مکہ کے مشرکین اپنی اولاد اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ وہ کچھ بھی قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک ان کے رگ رگ میں بسا ہوا تھا، اسی لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ یہی تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، مگر وہ شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار نہیں تھے۔ جبکہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن ان کا عقیدہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو رازق مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا رب کریم نے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارا خالق کون ہے، تو وہ لوگ کہیں گے لَيَقُولُ اللَّهُ، وہ لوگ کہیں گے ہمارا خالق اللہ ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا، تو قرآن کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اے نبی اگر آپ پوچھیں گے کہ تمہارا رازق کون ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہاری آنکھ کان کس کے کنٹرول میں ہے، دنیا کون چلاتا ہے،
آنکھ کان اور اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ مردوں سے زندوں کو، زندوں سے مردوں کو کون نکالتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آنکھ کان کا مالک کون ہے، موت و حیات کا مالک کون ہے، تو وہ سب کہیں گے کہ ان سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ دیکھیے ساری باتوں کا اقرار کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رازق ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا مدبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین انہیں مشرک کہہ رہا ہے۔ اور وہ لوگ شرک ایسے نہیں کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کا انکار کر دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم جن پیروں ولیوں اور جناتوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ما نعبد الا یقربنا اللہ زلفا، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا مقصد قربت کا ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بن جائیں، وسیلہ بن جائیں، اس لیے ہم ان بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا محمد ہمارے اتنے معبود ہے؟ کیا محمد یہ کہتا ہے کہ صرف ایک معبود ہے عبادت کے لیے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ تو دیکھیے کفار مکہ، مشرکین مکہ تمام باتوں کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، آسمان زمین کا خالق اللہ ہے، آسمان سے پانی نازل کرنے والا اللہ ہے، پانی برسنے کے بعد زمین سے اناج اگانے والا اللہ ہے، ان ساری باتوں کا اقرار کرتے تھے۔ پھر وہ مشرک کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہی شرک ہے الوہیت میں، اور یہی شرک ہے عبادت میں، جس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور جس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا، اور جس کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنگیں کی، اور دونوں طرف کے بہت سے لوگ کام آئے، اور اسی چیز کے لیے۔ اور یہی نہیں، صرف یہی نہیں کہ وہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو صرف کائنات کا مدبر نہیں مانتے تھے، جب کسی مصیبت میں پھنستے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس مصیبت سے ہمیں سوائے اللہ کے اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ کسی مصیبت میں وہ پھنستے تھے تو ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ چاہے کتنے معبودوں کو پوچھتے ہوں، کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہوں، کتنے معبودوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہوں، لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس مصیبت سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ مشرکین مکہ جب سفر میں ہوتے تھے، کشتی میں سوار ہوتے تھے، کہیں دریا میں جا رہے ہوتے تھے، اور راستے میں اگر طوفان آ جائے اور ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو کفار آپس میں ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہتے تھے ہمیں فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا، ایسا کچھ نہیں کہتے، کسی تھرڈ پارٹی کا نام نہیں لیتے تھے، وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے اس مصیبت سے تو اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے۔ مگر آج کے مسلمان مصیبت کے عالم میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں بچائے گا، فلاں کے پاس جانا چاہیے، فلاں کے پاس چلو، فلاں ہماری مرادیں پوری کروا دے گا۔ مشرکین مکہ جو 300 بتوں کی پوجا کرتے،
وہ جب مصیبت میں ہوتے، وہ جب سمندر میں ان کی کشتی ڈوب رہی ہوتی، وہ جب پریشانی کے عالم میں ہوتے، تو وہ کیا کہتے ایک دوسرے سے کہ ہمیں اس مصیبت سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور اس تعلق سے اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور ہمارے حالات پر، ہم مسلمانوں کے حالات کیا ہیں ان کو بھی اپنے نظر میں رکھنا چاہیے۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا اور مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو مشرکین کے جو بڑے بڑے سرگنا تھے انہیں ڈر محسوس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو تو بہت ستایا ہے، مسلمانوں پر بہت ظلم کیا ہے، آج مسلمان ہمیں پا جائیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا غنیمت اسی میں ہے کہ ہم مکہ چھوڑ کر کہیں نکل جائیں۔ اسی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، وہ بھی نکلے، بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے۔ ایک کشتی حبشہ کی طرف جا رہی تھی، وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے کہ چلو حبشہ نکل جاتے ہیں، مسلمانوں سے بچ جائیں گے، اصل مقصد بچنا تھا۔ وہ کشتی چلی، جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچی تو کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی اور وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی میں سوار جتنے لوگ تھے سب نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو اس مصیبت میں ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب کافر تھے، مشرک تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا ان میں۔ سب نے ایک دوسرے سے کیا کہا کہ ہمیں اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی اسی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب سنی یہ بات تو غور کیا کہ یہی بات تو محمد بھی کہتے ہیں، یہی بات تو محمد بھی کہتے ہیں کہ مصیبتوں میں یا تمام چیزوں کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہی بات تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے بچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر جب اس مصیبت سے اللہ بچائے گا تو دوسری مصیبتوں سے بھی تو اللہ ہی بچائے گا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات ٹکرا گئی اور انہوں نے عہد کر لیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے گا تو میں انشاءاللہ ضرور بس ضرور، اگر اس سے بچ جاؤں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کروں۔ ہوا وہی، اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو بچا لیا، حضرت اکرمہ کشتی سے اترے اور واپس آئے مکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے معذرت کی اور معذرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک اچھے صحابی بن کر انہوں نے زندگی گزاری۔ تو میرے بھائیو، یہ مکہ کے مشرک تھے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے۔ پھر مشرک کیوں تھے؟ مشرک اس لیے تھے کہ وہ کہتے تو تھے کہ اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن جب مصیبت سے بچ جاتے تھے تو پھر اپنی حرکت پہ لگ جاتے تھے، پھر شرک میں لگ جاتے تھے، پھر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتے تھے، پھر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے لگتے تھے، پھر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے لگتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اسی لیے انہیں مشرک کہا جاتا تھا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، اور صرف شکر نہیں ادا کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے، توحید کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ انبیاء اس تعلق سے بہت زیادہ فکر کرتے تھے، بار بار دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو دین پر رکھنا، ایمان پر رکھنا۔ ہمارے ہاں اتنی فکر نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جتنی
اولاد کے لیے مال جائیداد اور اچھی پلاننگ نظر آتی ہے، اتنی اچھی فکر ہمارے ہاں توحید کی نظر نہیں آتی، ان کے دین کی، ان کی دینی تربیت کی، ہماری آنے والے نسلوں کی توحید کی فکر ہمارے ہاں اتنی نظر نہیں آتی۔ ہمیں جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے توحید پر کہ اللہ نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچایا، اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت دی، وہیں ہمیں خود بھی توحید کی حفاظت کرنا چاہیے اور اپنی بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی توحید کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شرک پھیل رہا ہے، نئے نئے طریقوں سے، مختلف طریقوں سے بدعات و خرافات ہمارے سماج میں رائج ہو رہا ہے، لہذا ہمیں بہت زیادہ اس تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہی بنیاد ہے۔ توحید گیا تو سب گیا، اگر توحید نہیں بچا تو باقی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب کسی عمارت میں بنیاد خراب ہو جاتی ہے تو عمارت ٹک نہیں پاتی۔ تو توحید اگر ہمارے پاس نہیں رہا، توحید کا معاملہ ہمارا درست نہیں رہا، تو پھر ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا وہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، تم نے کہا جو اللہ نے چاہا اور جو میں نے چاہا، میری چاہت کی کیا حیثیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اتنا کہو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا انت خیرنا وابن خیرنا وانت سیدنا وابن سیدنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کی اولاد ہیں، اور آپ ہمارے سردار اور ہمارے سردار کی اولاد ہیں۔ ظاہر میں اس جملے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلط جملہ نہیں ہے، صرف اتنا کہا کہ آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور بہتر کی اولاد ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں اور سردار کی اولاد ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچانے کے لیے، گمراہی سے روکنے کے لیے، تاکہ بعد میں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور غلو نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ سب مت کہو، میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے بس یہی کہو۔ اس جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن غلو، مبالغہ اور دیگر برائیوں سے تنبیہ کرنا تھا، اللہ کے رسول کو روکنا تھا، بچانا تھا اپنی امت کو، اس لیے کیا کہا کہ تم مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، فرق اتنا ہے کہ میں اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت نے جہاں ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، وہیں ہمیں توحید کی حفاظت کرنے کی بھی تعلیم دی ہے، توحید کو بچانے کی بھی تعلیم دی ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کا یقین رکھیں، کسی مصیبت میں ہے ایک اللہ کی جانب رجوع کرے، کسی پریشانی میں ہو ایک اللہ سے مدد طلب کرے، اولاد طلب کرنا ہو ایک اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرے۔ انبیاء کرام خود جب ان کو اولاد کی طلب ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی۔ تو جب انبیاء خود اللہ رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں تو ہم کیسے کسی مجبور اور معذور انسان سے اولاد طلب کر سکتے ہیں؟ کسی پیر اور فقیر سے ہم کیسے اولاد طلب کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی توحید کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیشہ ہر حال میں ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شرک اور بدعات سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں توحید پر، دین پر، ایمان پر جب تک زندہ رکھ، قائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔